إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر کر مرتد کر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹ جاؤ گے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، میں ایک نہایت خطرناک ترین چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پوری توجہ سے سنتے رہو گے، نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ انشاءاللہ جو وقت مجھے دو گے پوری توجہ سے، اس وقت کے دینے پر زندگی میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اس پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں کوئی کچی بات بھی نہیں کہوں گا اور بغیر دلیل کے بھی انشاءاللہ کوئی بات کہہ کر نہیں جاؤں گا۔ ابتدائی میری باتیں سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں جو بات کروں گا انشاءاللہ دلیل دے کر جاؤں گا اس بات کی۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ نے رمضان المبارک ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنایا۔ ہمارے مسلمانوں کے دشمن نے ہمارے خلاف اتنی بڑی، اتنی خوفناک چال چلی کہ ہم سب مسلمان امت 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والی اس چال کا شکار ہو کر رمضان المبارک کو گناہوں کی بخشش کا مہینہ بنانے کی بجائے اپنی ساری نیکیوں کی تباہی کا مہینہ بنا چکے۔ ہم جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانے کی بجائے جنت کے حرام کرنے کا مہینہ بنا چکے ہیں، دشمن کی سازش کا شکار ہو کر۔ ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کی نہیں کر رہا۔
پوری 2.25 ارب مسلمان امت میں کوئی چند لوگ بچے ہوں گے جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، باقی سب اس سازش کا شکار ہو چکے۔ اس سازش نے، اس چال نے جو دشمن نے ہمارے خلاف چلی، میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 2.25 ارب مسلمانوں کی دنیا برباد کر دی ہے۔ اور اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے مسلمان امت نے، تو ہماری آخرت یقیناً برباد ہے اس سازش اور اس چال کی وجہ سے، یقیناً برباد ہو جائے گی آخرت۔ دنیا تو ہو ہی چکی ہے، آخرت بھی یقیناً برباد ہو جائے گی۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن ہمیں اس سازش کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے مسلمان امت کو۔ اس قدر باریکی سے ہمارے دشمن نے وہ چال چلی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا۔ ہماری دنیا بھی برباد کر گیا اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اگر ہم نے نہ سمجھا تو، اس اتنی باریک چال سے۔ دکھ دشمن کے چال چلنے پر نہیں ہے، اس سے بڑا دکھ اس بات پر ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے، نہ پہلے ہوا نہ اب تک احساس ہے۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دشمن نے ہاتھ کیا ہے اور ہمیں اس کا ذرا برابر احساس نہیں۔ سنیے گا میرے بھائیوں، کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اختیار ہے صرف اللہ رب العالمین کا۔ جو اللہ نہیں ہے نا، وہ نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارے کروں گا، آپ کو سمجھ بھی آئیں گے وہ اشارے۔ ایسا بھی اشارہ نہیں ہوگا جو آپ کی سمجھ سے اوپر سے گزر جائے۔ اللہ نے حلال و حرام کا اختیار اپنے علاوہ اپنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھی، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک ماں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے کسی کو۔ اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ رسول اللہ ہو، آپ خاتم النبیین ہو، آپ سید ولد آدم ہو، آپ سرور کونین ہو، آپ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کے مقرب اور سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے ہو، مگر آپ اللہ نہیں ہو، آپ اللہ نہیں ہو۔ یہ کام اللہ کا ہے حلال و حرام کا، آپ کا نہیں ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، قسم توڑو کفارہ دو اس قسم کا۔ توڑی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا اور شہد کھایا۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے رسول خاتم النبیین کو بھی نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے اہل کتاب نے، توجہ کرنا، اہل کتاب نے یہ اختیار اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو دیا۔ اختیار اللہ کا تھا، اپنے علماء اور درویشوں کو دے دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کے الفاظ ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ آپ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں،
ایک ایک سطر چھان ماریں، آپ اہل کتاب کا ایک فرد ایسا نہیں دکھا سکتے جو اپنے علماء اور درویشوں کو رب کہتا ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب بنا لیا۔ کیسے رب بنایا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹی تھی قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، آپ نے یہ بات سمجھائی۔ ترمذی شریف میں حسن سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو؟ راوی کو شک ہے کہ عدی رضی اللہ عنہ نے انہوں کا لفظ بولا یا یہ لفظ بولا کہ ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں، مجھے بھی تو عیسائیت کا پتہ ہے، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا علماء اور درویشوں کو۔ اللہ قرآن میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا اپنے علماء اور درویشوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، ایک چیز اللہ رب العالمین نے حلال کی ہے، اہل کتاب کے علماء نے کہہ دیا یہ حرام ہے، تو اہل کتاب کی عوام علماء کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مانتی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہوتا تھا۔ پھر آپ نے کہا یہ بتاؤ، ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے تھے یہ کیا ہے؟ حلال ہے، تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو اہل کتاب کے علماء کے حلال کہنے پر ان کی عوام حلال مانتی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اختیار اللہ کا دے دیا علماء اور درویشوں کو، ان کی کیا ہو گئی؟ عبادت۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، رب کی۔ تو وہ کیا بن گئے؟ اللہ بن گئے، رب بن گئے۔ جب عبادت ان کی ہو گئی تو اللہ بن گئے۔ عبادت تو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اگر کوئی انسان کر لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ بات کو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے اختیار کو اللہ کے بندوں کو دینے کا نام ان کو رب بنانا رکھا ہے، رب بنانے سے تعبیر کیا ہے، اور رسول مکرم نے اپنی وحی والی زبان سے اسے عبادت کرنے سے تعبیر کیا کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ جو کام اہل کتاب نے کیا تھا بے عین ہی 100% وہ کام 2.25 ارب مسلمان امت دشمن کی چال کا شکار ہو کر علل اعلان سر عام ساری مسلمان امت کر رہی ہے، سر عام علل اعلان ساری مسلمان امت وہ کام کر رہی جو اہل کتاب نے کیا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سود حلال ہے یا حرام؟ بچے کا جواب سنا ہے؟ شاباش بیٹا بیٹھ جاؤ۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، میں نہیں سی جانتا، آپ کے سامنے میں نے اس سے پوچھا ہے، یہ آستہ بول رہا ہے، قریب والوں نے سنا ہے، مجھے دیانتداری سے بتائیں اس نے سوچ کر جواب دیا یا بغیر سوچے؟ ہاں بغیر سوچے، اس نے سوچا بھی نہیں۔ اس معصوم بچے کو سوچنے کی ضرورت اس سوال کا جواب دینے کے لیے
نہیں پڑی. یہ مسلمانوں کے اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بغیر سوچنے کے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سود حرام ہے. اور یہ حرام میں نے کیا یا آپ نے؟ اللہ نے کیا ہے. صاف لکھا ہوا ہے قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. صاف لفظ ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور 2.25 ارب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ساری مسلمان امت آج سود کو حلال مان چکی ہے. پوری مسلمان امت سود کو حلال مانی بیٹھی ہے جس کو رب نے حرام کیا ہے. کوئی چند لوگ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے دنیا میں وہ بچیں گے، باقی ساری امت حلال مان کے بیٹھی. ذرا غور کرنا، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. ایسے ہی 98% آبادی مسلمان ہیں یہاں کی. ہمارے ملک میں میرے محترم بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کے بچے بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہوتی تعلیم کہ نہیں؟ جی ہوتی ہے. اس تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد ڈگری ملتی ہے. اس ڈگری پر ہمارے بچوں کو نوکری، ملازمت، جاب کہاں ملتی ہے؟ بینکوں میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں، دوسری بے شمار بیمہ کرنے والی کمپنیوں میں، بے شمار سودی کاروبار کرنے والے اداروں میں ہمارے ان مسلمان بچوں کو جاب مل جاتی ہے آسانی سے. ہمارے ملک میں، لا الہ الا اللہ کے ملک میں بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں. لاکھوں. کتنے بینک ہیں؟ لاکھوں بلا مبالغہ. اور لاکھوں اسٹیٹ لائف اور دوسری بیمہ کمپنیوں کے دفاتر ہیں. لاکھوں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں حوالے رکھتا ہوں، دلائل رکھتا ہوں. یہ لاکھوں بینک اور یہ لاکھوں انشورنس کمپنیوں کے ادارے صبح سے لے کر شام تک 100% سودی کاروبار کرتے ہیں. سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں. 100% سودی کاروبار کرتے ہیں سارا دن. میرے محترم بھائیوں، ان اداروں میں کروڑوں ملازمین ہیں. کتنے ہیں؟ کروڑوں ملازمین. وہ کروڑوں ملازمین ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چاچے تائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں. وہ کروڑوں مسلمان بچے، ان کا تعلق ہمارے کروڑوں خاندانوں سے ہے، مسلمان خاندانوں سے. گویا کہ یہ کروڑوں مسلمان افراد اور کروڑوں خاندان جو اس سسٹم سے وابستہ ہیں. میرا سوال آپ سے ہے، آپ دیانتداری سے بتائیے گا، وہ یہ کام حرام سمجھ کے کر رہے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں. رب نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. اور سارے کروڑوں خاندان کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ جب بچہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، ناراض نہیں ہونا کسی نے، میں ساری مسلمان امت کا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. جب بچہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو ماں باپ، اہل حدیث، اہل سنت، نمازی، حاجی، روزے دار، قیام کرنے والے، تلاوتیں کرنے والے، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں سب سے کامیاب اور اچھا بینک کون سا ہے. وہ معلومات لے کر پھر سفارش ڈھونڈتے ہیں اپنے بچے کو وہاں بھرتی کروانے کے لیے. رشوت دینی پڑے تو رشوت بھی دیتے ہیں. جب بچے کو جاب مل جاتی ہے بینک میں تو پورے خاندان کی مبارکبادیں وصول کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور مسجد میں لا کر مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں کہ سب کا منہ میٹھا کروا دے، ہمارے بچوں کو بینک میں جاب مل گئی. ہوتا ہے ایسے؟ یہ سارا کچھ حلال سمجھ کے ہوتا ہے یا حرام سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے.
میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذرا توجہ سے غور کیجیے گا، فائدہ میں نے کہا آپ کو بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ کروڑوں جو انشورنس کمپنیوں کے دفاتر ہیں، اسٹیٹ لائف سمیت، یہ لاکھوں، ان میں کروڑوں ہمارے ہی بچے کام کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں کے بچے ہمارے پاس دعوت لے کر آتے ہیں انشورنس کروانے کی، اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے، زندگی پر کوئی بھروسہ، زندگی کوئی بھروسے والی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کل ہارٹ اٹیک بڑے ہوتے ہیں اور روڈ حادثات بھی بے شمار ہوتے ہیں، تو اللہ نہ کرے آپ کو آج ہارٹ اٹیک ہو جائے، روڈ حادثے میں آپ کی جان چلی جائے، آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے خاندان کے بڑے آپ کی زمین پر، آپ کے مکان پر قابض ہو جائیں گے، بچے تو نہ سمجھیں، ساری زندگی آپ کے بچے رولتے رہیں گے، بیوی در در کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کا کیا سوچا ہے؟ میں نے نا یہ تھوڑے سے چند لفظ بولے، وہ اس سے مؤثر گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بچے بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، مؤثر گفتگو، اس سے بھی مؤثر گفتگو کرتے ہیں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جب وہ یہ دعوت دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے 97% لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے فکر مند ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی تو یہ گفتگو کر رہا ہے، تیرا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا مطلب ہے آپ ہماری پالیسی خریدو، قسطیں دینا شروع کرو، آپ فوت ہو گئے ہم آپ کے بچوں کی کفالت کریں گے، بیوی کی کفالت کریں گے، وہ دھکے کھانے سے بچ جائیں گے، ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت بیمہ کروا لیتی، کوئی 3% لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہارا یہ کام حرام ہے، سود ہے، ہم کرواتے۔ جب وہ یہ لفظ سنتے ہیں نا کسی سے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان کے پاس اتنی موٹی فائل ہوتی ہے، اتنی موٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ فائل کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس فائل میں فتوے لگے ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، یہ دیوبندی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ بریلوی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ شیعہ مفتی کا فتویٰ ہے، یہ جماعت اسلامی کے مفتی کا فتویٰ ہے۔ ہر مسلک کے مفتیوں کے فتوے لے کر ان ظالموں نے اتنی موٹی فائل تیار کی ہے، اس کی کاپی ہر نمائندے کو دی ہوئی ہے، اور وہ کاپی فائل کھول دیتا ہے، کہتا ہے یہ سارے مسلکوں کے مفتیوں کے فتوے ہیں، وہ کہتے ہیں حلال ہیں۔ تو کس مسلک کا مفتی ہے؟ تو کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے جو فتویٰ دے رہا ہے حرام ہونے کا؟ سارے حلال کہتے ہیں، تو حرام کہہ رہا ہے، تو نیا مفتی پیدا ہو گیا دنیا میں۔ جب وہ یہ سنتا ہے نا، فتوے بھی دیکھتا ہے، اللہ گواہ ہے ہمارے جیسے اکثریت وہ نا یہ اندر ہی اندر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا تھا کہ یہ حرام اور سود ہوتا ہے۔ اتنے مفتیوں کے فتوے بھی بھلا غلط ہو سکتے؟ وہ کہتا ہے بابا مجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا، میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، بتا مجھے کتنی قسطیں دینی ہے، کر رجسٹر میرا نام، وہ بیمہ کروا لیتا۔ بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں، کروڑوں افراد ہمارے کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث، اہل سنت کہلانے والے، 5 وقت کے نمازی، روزے رکھنے والے، اللہ کی قسم کروڑوں افراد، کسی نے اپنی زندگی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی دکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے مکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے فیکٹری کارخانے کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی اولاد کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی کا کروایا ہوا ہے، کسی نے آج کل فصلوں کے بیمے بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنی فصلوں کے بیمے بھی کروا رہے ہیں، اور لوگ اپنے جانوروں کے بیمے بھی، اللہ کی قسم جانوروں کے بیمے بھی ہوتے ہیں۔ اور آج کل آپ لاہور سے پنڈی جاتے ہو یا کراچی جاتے ہو سفر پر، تو اس سفر کا بھی بیمہ ہو رہا ہے، آپ بیمہ کروا کے جائیں اس کمپنی سے، رستے میں آپ کی جیب کٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی، سفر کا بھی بیمہ شروع ہو گیا۔ اور یہ کروڑوں افراد
کروڑوں خاندان جو اس عمل سے وابستہ ہیں، میرے بھائیوں یہ بیمہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ سود بھی ہے، یہ جوا بھی ہے، اس میں 7 بڑی بڑی خرابیاں، 7، ان 7 خرابیوں میں سے ایک خرابی جس کاروبار کے اندر آ جائے میرے پیارے بھائیوں وہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے، اور اس بیمے میں 7 کی 7 بیک وقت موجود ہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک رہ جائے گی؟ حرام ہے، سود بھی ہے، اور پوری مسلمان اس کو کیا مان کے بیٹھی ہے؟ پوری مسلمان امت حلال مان کے بیٹھی۔ ہماری مسلمان حکومتیں، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہماری مسلمان حکومتوں نے بیمہ لوگوں پر جبری کر دیا ہوا ہے، جبری کر دیا ہوا ہے۔ بے شمار مسلمان حکومتیں ہیں کلمہ پڑھنے والوں کی، جہاں آپ گاڑی بیمے کے بغیر چلا نہیں سکتے، آپ اپنا کاروبار بیمے کے بغیر رن نہیں کر سکتے، آپ اپنے مکان کو بیمے کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ مسلمان حکومتوں نے جبری مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے، حرام سمجھ کے کیا یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے۔ اللہ نے حرام کیا اور ہم نے کیا سمجھا ہے؟ حلال۔ میں چند مثالیں دوں گا، ساری نہیں انشاءاللہ، غور کرنا ذرا۔ میرے بھائیوں، ہماری نوجوان نسل، دشمن دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے، کس باریکی سے اس نے یہ چال چلی ہے ہمارے خلاف۔ ہمارے نوجوان بچے سکولوں کے پڑھے لکھے تقریباً الا ماشاءاللہ کوئی بچہ ہوگا، سب ٹریڈنگ کے نام پر کمپیوٹر پر بیٹھ کر ٹریڈنگ کے نام پر اللہ کی قسم 100% سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ کس نام پر؟ ٹریڈنگ کے نام پر، ٹریڈنگ کے نام پر 100% سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور پوری مسلمان اہل حدیثوں کے بچے، نمازیوں کے بچے، حاجیوں کے بچے کمپیوٹر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا محاذ اپنے گھر میں کھول کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا ہوتی ہے ٹریڈنگ؟ آپ اپنے بچوں سے پوچھو گے جو کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، مجھ سے اچھا تعارف کروائیں گے۔ میں تھوڑا سا بات اپنی سمجھانے کے لیے تعارف کرواتا ہوں آپ کا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بچے کسی ویب سائٹ پر اپنے نام کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اکاؤنٹ کھول کر اس میں ڈالر جمع کروانے پڑتے ہیں۔ آپ $100 جمع کر دو، 200 کر دو، 400 کر دو، 500 کر دو، 1000 کر دو، جتنے ڈالر زیادہ جمع کروائیں گے اتنے وسیع پیمانے پر عالمی منڈی میں آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ ڈالر جمع ہو گئے، اکاؤنٹ کھل گیا، اب ہمارے بچے کے کمپیوٹر کی سکرین پر عالمی منڈی کی ہر چیز کے ریٹ کی لسٹ اور انڈیکس چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عالمی منڈی میں ہر وقت ہر چیز کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہر چیز کا ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں کمپیوٹر پر ٹریڈنگ کے نام سے، جب سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا ریٹ اب کیا ہو گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا، نیچے آ گیا ہے، اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ بائی کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کیا خریدتے ہیں ہمارے بچے؟ کرپٹو کرنسی۔ کیا خریدتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہمارے بچے کر رہے ہیں سر عام، بڑے فخر سے۔ اور کیا خریدتے ہیں؟ ڈالر، آن لائن ڈالر، یورو، پاؤنڈ، گولڈ، سلور، ڈیزل، پٹرول، یہ ساری چیزوں کا ٹریڈنگ کے نام پر کاروبار ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے نے خرید لی، جو بھی خریدا اس میں سے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، اگلے دن اس نے دیکھا اس چیز کا ریٹ کیا ہو گیا ہے، اپ ہو گیا ہے، اس کو اس نے سیل کر دیا، بٹن دبایا اور کیا کر دیا؟ اس کا نام ہے کیا؟ ٹریڈنگ۔ اور یہ سود کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا، کیوں سود ہے یہ؟ کس طرح سود ہے؟ کس وجہ سے سود ہے یہ؟ میں نے کہا 100% سودی کاروبار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بچے نے، جس نے کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ کرنسیاں خریدی، ڈیجیٹل یا فزیکل، یا اس نے گولڈ یا پٹرول خریدا، ڈیزل خریدا، کیا اس نے جہاں سے چیز خریدی تھی
وہاں سے منتقل کی اپنے پاس، اپنے قبضے میں لی؟ اس ہمارے بچے نے اس چیز کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں، ہمارے اس بچے کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے خریدی ہے، بائے کی ہے، اس کا وجود دنیا کے کس خطے میں کہاں پر کس حالت میں پڑا ہے، پتا ہے اسے؟ یہ بھی نہیں پتا اس کو۔ خرید بھی لی اور کیا کر لی، بیچ بھی لی اور چیز کا پتہ بھی نہیں۔ یہ چیز میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے دشمن کی اللہ کی قسم بڑی باریک چال، یہ چیز ہیلے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ صرف ڈیجیٹل نمبر چلتے ہیں ہمارے بچے کے سامنے، باقی چیز کا وجود کوئی نہیں ہے، چیز ہیلے کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اصل جو کاروبار ہوا ہے وہ کرنسی کا کرنسی کے ساتھ کمی بیشی سے کاروبار ہوا ہے، اور پیسے کا پیسے سے جب کمی بیشی سے کاروبار ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ 100% سود ہوتا ہے۔ میں آپ کو 100 روپیہ دے کر آپ سے 125 خرید لوں تو کیا یہ کاروبار ہو گیا؟ یہ سود ہوا ہے۔ یہ ٹریڈنگ کے نام پر چیز ہیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور ہماری پوری نوجوان نسل اللہ کی قسم کرنسی کو کرنسی سے کمی بیشی سے خرید اور بیچ رہی ہے بیٹھی۔ یہ سود ہے خالص۔ یہ آن لائن ہو تب بھی سود ہے، اور یہ فزیکل ہو تب بھی سود ہے، اور فزیکل بھی ہماری مارکیٹیں اللہ کی قسم اس کاروبار سے بھری پڑی ہیں، مسلمانوں کی، اہل حدیثوں کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی، دینداروں کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے اس مثال کو حرف آخر نہیں سمجھنا، اس مثال کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزوں آپ پر غور کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک شوگر مل ہے، شوگر مل کیا ہے؟ شوگر مل۔ ہم میں سے کوئی تاجر شوگر مل سے چینی کے 100 ٹرک خرید لیتا ہے، کوئی 50 خرید لیتا ہے، کوئی 10 خرید لیتا ہے، جتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے خریدنے کی اس نے ٹرک خرید لیے، پیسے جمع کروا دیے شوگر مل کو، وہ اتنے ٹرک اس کے ہو گئے۔ اب اس نے جا کر وہ چینی دیکھی، اس کو پتہ نہیں ہے وہ چینی پڑی کہاں ہے اور کس حالت میں پڑی، یہ بھی نہیں پتا، دیکھی بھی نہیں، معلوم بھی نہیں۔ اس نے خریدنے پیسے جمع کروانے کے بعد 10 دن 15 دن مہینہ انتظار کیا، اب اس کا ریٹ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا بڑھ گیا۔ اس نے اگلے تاجر کو منافع لے کر بیچ دیا، چیز دیکھی بھی نہیں، جا کر وہاں سے اٹھائی بھی نہیں، اپنے پاس بھی نہیں لایا۔ اگلے تاجر نے 15 دن انتظار کیا، اس نے 15 دن بعد ریٹ تھوڑا سا اور اپ ہوا، منافع لے کر اگلے تاجر کو بیچ دی، اگلے نے اگلے کو بیچ دی، اگلے نے اگلے کو بیچ دی۔ 10 15 تاجر اس چینی کو خرید چکے ہیں، اور وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، اس کو دیکھا بھی نہیں ان میں سے کسی نے جا کر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چینی شوگر مل کی یہ ہیلے کے طور پر استعمال ہوئی ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ سب نے پیسے کے ساتھ پیسہ خریدا اور بیچا ہے کمی بیشی کے ساتھ، یہ 100% سودی کاروبار ہے۔ اور یہ مسلمان امت حاجی نمازی کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ حلال سمجھ کے۔ رب نے کیا کیا اس کو؟ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کی قسم اس کو پتہ ہے حرام ہے، بغیر سوچنے کے جواب دیتا ہے، لیکن ساری مسلمان امت حلال مانے بیٹھی۔ آپ سوتر منڈی میں چلے جائیں، بڑے بڑے نیک دیندار یہی کاروبار کرتے ہیں، یہی والا جو میں نے آپ کو شوگر کی مثال دے کے بیان کی ہے۔ صرف ایک دو منڈیوں میں نہیں، ہر جگہ پر یہ کاروبار مسلمان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے منع فرمایا تھا اس سے۔ ایک بندہ چیز خریدتا ہے، خرید کر جب تک اس کو منتقل نہیں کر لیتا، اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا، اسے آگے منافع پر بیچنے کی اجازت ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بندے مقرر ہوتے تھے منڈیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان بازار سے چیز خرید کر اسی جگہ پر پڑی پڑی کو منافع لے کر بیچتا تھا، اس کی پٹائی ہوتی تھی، بندے مقرر تھے پٹائی کرنے کے لیے، نہیں بیچنے دیتے تھے، کیونکہ یہ سود ہے، حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ تھی، منع تھا، حرام کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک میں آپ سنتے ہیں موٹر سائیکل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، مسلمان ڈالتے ہیں موٹر سائیکل کمیٹیاں، ہاں، بولی والی کمیٹیاں بھی ہماری مارکیٹوں میں ڈالتے ہیں، لکی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ لکی کمیٹی
یہ بولی والی کمیٹی، یہ موٹر سائیکل کمیٹی، جوئے کے ساتھ ساتھ یہ سود بھی ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ سود اور جوئے کا مرکب ہے، اور جتنی مسلمان برادری یہ کام کر رہی ہے، دیانتداری سے بتائیے وہ حرام سمجھ کے کر رہی ہے یا حلال سمجھ کے؟ رب نے حرام کیا تھا، انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ حلال سمجھ لیا۔ ہمارے ملک میں بے شمار مختلف ناموں سے کمپنیاں برآمد ہوتی ہیں، کوئی ٹائمز کے نام سے، کوئی چینل کے نام سے، کوئی ورلڈ ٹریڈنگ کے نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ تھوک کے حساب سے کمپنی ہے، وہ ہر کمپنی اپنی نئی پروڈکٹ لے کے آتی ہے، کہتی ہے ہم سے پروڈکٹ خریدو، یہ پروڈکٹ صرف ہم سے ملے گی، دنیا میں کسی سٹور سے کسی جگہ سے نہیں ملے گی، اور اس کے وہ فوائد ہیں کہ دنیا میں ایسے فائدے والی چیز آج تک بنی نہیں۔ وہ خرید لیتا ہے بندہ، کہتے ہیں اب 2 بندے اور تیار کر جو خریدے، ان کی کمیشن تجھے دیں گے، پھر وہ 2 بندے جو آگے تیار کرے گا 2 ان کی کمیشن بھی آپ کو ملے گی، پھر جو وہ تیار کریں گے ان کی کمیشن بھی آپ کو ملے گی۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، توجہ کرنا، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے بھائیوں، یہ جو کمپنیاں آتی ہیں اور پوری چین بنواتی ہیں بندے سے، اور کہتی ہیں تو چین بناتا چلا جا، گھر میں بیٹھے بٹھائے تجھے کمیشن ملتی رہے گی، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ، MLM سسٹم، پیدا کرنے والے کی قسم سود اور جوئے دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اس میں دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دجل بھی ہے، سب کچھ ہے، سود اور جوا بھی ہے۔ اور پوری مسلمان امت، اہل حدیث بھی، نمازی بھی کیا سمجھ کے لگے ہوئے اس کو؟ حلال سمجھ کے وہ چینیں بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آخری چیز ذکر کرنے لگا ہوں، ان سارے کاموں میں نے ابھی تھوڑے سے ذکر کیے ہیں، چند ایک، بے شمار اور بھی ہیں۔ ان سارے کاموں کے باوجود کچھ مسلمان ایسے تھے ہمارے معاشرے میں جو سود سے نفرت کرتے تھے، سود سے بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے، سود کو گندا برا سمجھتے تھے۔ دشمن نے اتنا بڑا وار کیا، ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر بینک کھلوا دیے، اسلامک بینک۔ کیا کھلوا دیے؟ اسلامک بینک۔ اور ہر بینک کے، اسلامک بینک میں شریعہ ایڈوائزر کے نام سے وہاں پر ایک مفتی صاحب کی سیٹ لگا دی، اور اس میں مفتی کو بٹھا دیا۔ کون بٹھا دیا اس پر؟ کوئی اسلامی بینک مفتی کے بغیر چل نہیں سکتا، وہاں اس کا بیٹھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اور قرآن مجید سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیارے پیارے الفاظ نکال کر وہ ان بینکوں کے نام رکھ دیے۔ ذرا غور کرنا، یہ کون سا بینک ہے؟ مستقیم اسلامک بینک، اہدنا الصراط اور یہ کون سا بینک ہے؟ تقوی اسلامک بینک، لعلکم تتقون۔ اور یہ کون سا اسلامک بینک ہے؟ اخلاص۔ کیا؟ اخلاص اسلامک بینک، اخلاص۔ اور یہ کیا ہے؟ البرکہ، میزان، امین۔ سیلاب آیا ہوا ہے اسلامی بینکوں کا، قرآن سے نام نکال کر لکھ دیے۔ اندر مفتی صاحب بیٹھ گئے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، یہ مفتی صاحب 2.5-3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہیلے کو دلیل بناتے ہیں۔ ہیلا کر کے ہر سود کو حلال بنا دیا۔ بے شمار کلمہ پڑھنے والے اہل حدیث نمازی، وہ جب انہوں نے دیکھا اسلامی بینک کھل گئے، اور یہ بینکوں والے کہتے ہیں ہم ربا فری بینک ہیں، ہم سود سے پاک ہیں، ہم سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ سمجھتے ہیں۔ جو سود سے نفرت کرتے تھے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ میں اتر آئے، ان کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ اور یہ کیسے سود کو حلال کرتے ہیں، میں 2 مثالیں دینے لگا ہوں۔ یہ دونوں مثالیں میرے ساتھ پیش آئی ہیں۔
توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، ایک بندہ جمعہ پڑھتا تھا میرے پیچھے، میں نہیں اس کو جانتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا جمعہ پڑھنے۔ ایک دن نا اس کا فون آیا مجھے کہ میں فلان جگہ پر بیٹھ کر آتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور میں اپنی کلاس میں سب سے اچھے نمبر لے کر پاس ہوا ہوں، مجھے بڑے بینکوں نے دعوت دی کہ ہماری بینک میں آ کر جاب کریں، میں حرام سمجھتا ہوں، میں نے کسی بینک میں جاب نہیں کی۔ اب میرے پاس فلاں اسلامک بینک کے شریعہ ایڈوائزر صاحب تشریف لائیں، وہ کہتے ہیں ہماری بینک ربا فری ہے، سود سے پاک ہے، آپ ہماری بینک آ کر چلائیں۔ مجھ سے وہ کہنے لگا میں اس بینک میں جاب کر لوں۔ میں نے تھوڑا سا سمجھایا کہ بینک ہو اور اسلامی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بینک اسلامی نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی بینک اسلامی۔ میں نے تھوڑا سا سمجھایا، پڑھا لکھا وہ پہلے تھا، فوراً سمجھ، کہتا مجھے سمجھ آ گئی۔ اس نے انکار کر دیا ان کو، بھئی میں تمہاری بینک میں ملازمت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا سود ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا سود ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے۔ اس نے کہا ہماری ملاقات کروا اس سے جس سے تو نے مسئلہ پوچھا ہے۔ اس نے مجھے پھر فون کر دیا، کہتا ہے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لے آؤ، میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آ گئے میرے پاس، دو بندے، تیسرا یہ بندہ۔ آتے ہی وہ شریعہ ایڈوائزر صاحب مجھے کہتا ہے آپ کہتے ہو یہ بینک اسلامی نہیں ہے، سودی بینک ہے۔ میں نے کہا بھائی جان بالکل میں کہتا ہوں۔ کہتے کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، آپ کی اصطلاح کے مطابق جو غیر اسلامی بینک ہے، آپ اسلامی ہیں، باقی کون سے ہو گئے غیر اسلامی؟ جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ 0 میٹر گاڑیاں اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے بھی دیتے ہیں؟ اس نے کہا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر انسٹالمنٹ پر وہ جتنے پیسے انہوں نے دیے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل زیادہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اسلامی بینک بھی یہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، 0 میٹر گاڑیاں بھی دیتے ہیں اور ہاؤس فنانسنگ کے لیے، گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ بھی انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر پھر زیادہ وصول کرتے ہو؟ اس نے کہا زیادہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آپ میں اور ان میں، وہ 10% لیتے ہیں، آپ اوپر 15% لیتے ہیں، کیوں؟ فرق کیا اس میں؟ کہتا مفتی صاحب ہم یہی فرق آپ کو سمجھانے آئے ہیں، مولویوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ فتوے جڑ دیتے ہیں، یہ فرق سمجھانے کے لیے آئے ہیں، سمجھیے فرق۔ جو اس نے فرق سمجھایا میرے بھائیو آپ بھی سمجھ لیں۔ کہتا ہے وہ جو غیر اسلامی بینک ہے نا، وہ جو اوپر پیسے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں انٹرسٹ۔ وہ کیا لیتے ہیں؟ انٹرسٹ۔ اور جو ہم لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں رینٹ۔ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ہم رینٹ لیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ انٹرسٹ کا نام کیا رکھ دیا؟ رینٹ۔ اور نام چینج کر کے سود کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ نام چینج کر کے چیز کی حقیقت بھی بدل گئی، اس کا حکم بھی بدل گیا، وہ حرام سے حلال ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا، سننا ذرا بات، میں نے اسے کہا بھائی جان آپ رینٹ نہیں لیتے، آپ سود لیتے ہو، آپ سود لیتے ہو۔ اس کو بہت غصہ لگا، کہتا ہے مفتی صاحب بینک آپ چلاتے ہیں یا ہم چلاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ ہی چلاتے ہیں، میں نہیں چلاتا۔ کہتے جب آپ مانتے ہیں کہ بینک ہم چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ربا فری چلاتے ہیں، ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، ہم رینٹ لیتے ہیں، آپ چوتھے محلے سے آ کر ہمارے رینٹ کو سود کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی کہتا ہے یہ بتاؤ یہ جو رینٹ کار، رینٹ موٹر سائیکل، رینٹ مکان، رینٹ دکان کے کاروبار، مسلمان دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کاروبار سارے حرام، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی جان، یہ رینٹ کار، رینٹ مکان، رینٹ دکان یہ سودی کاروبار نہیں ہے، لیکن آپ کا سودی کاروبار ہے، آپ کا رینٹ نہیں ہے۔ کہتا ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں رینٹ سود نہیں ہے اور ہمارے رینٹ کو سود کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے رینٹ کو دلیل کی بنیاد پر سود کہہ رہا ہوں، مجھ سے دلیل سن لیں۔ میں نے اس کو یہ دلیل دی میرے بھائیوں، میں نے کہا آپ نے خود مثال دیا رینٹ کار کی، میں رینٹ کار کے شو روم پر جاتا ہوں، اس کے شو روم پر جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، میں جس گاڑی پر ہاتھ رکھتا ہوں مجھے رینٹ پر ملتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ملتی ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟
جتنی دیر کے لیے میں چاہوں گا، 1 گھنٹے کے لیے بھی ملے گی، 2 گھنٹے کے لیے بھی ملے گی، آدھے دن کے لیے بھی ملے گی، دن کے لیے بھی ملے گی، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنی اسلامی بینک سے مجھے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر دے دیں، میرے ساتھ رینٹ طے کر لیں، میں آپ کو رینٹ دیتا ہوں، 6 مہینے کے لیے دے دیں۔ اللہ کی قسم لاجواب ہو گیا، کہتا ہے ہمارے مفتی صاحب اور بہت سارے کام ہیں، یہ کام نہیں ہم نے شروع کیا۔ میں نے کہا اب کسٹمر آ گیا آپ کے پاس، شروع کر لو۔ چلو 6 مہینے کے لیے نہیں دیتے، مجھے سال کے لیے رینٹ پر دے دو۔ آپ رینٹ کا نام لے رہے ہو، رینٹ کی مثالیں دے رہے ہو، رینٹ کہہ رہے اس کو، سال کے لیے رینٹ پر دے دو 0 میٹر گاڑی۔ اللہ کی قسم کہتا نہیں ملتی۔ میں نے کہا پھر رینٹ پر نہیں دیتے تو آپ نے سود کا نام رینٹ رکھ دیے، اس لیے میں نے کہا یہ سود ہے، یہ رینٹ نہیں ہے۔ اگر رینٹ پر ہے تو دو مجھے رینٹ پر۔ کوئی اسلامی بینک آپ کو رینٹ پر گاڑی نہیں دے گا، مر جائے گا اللہ کی قسم، 0 میٹر گاڑی رینٹ پر نہیں دے گا، لا کے دکھاؤ مجھے۔ اور نام انہوں نے اس کا رینٹ رکھا ہوا ہے، یہ دجل اور فراڈ ہے۔ کسی چیز کا نام چینج کرنے سے حقیقت اور حکم نہیں بدلتا، یہ کر کے انہوں نے سود حلال کر دیا اور ہم نے حلال مان لیا۔ پھر غور کریں، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ کراچی کا ایک 5 وقت کا نمازی اہل حدیث تاجر، وہ آیا فیصل آباد میں، میرے پیچھے اس نے جمعہ پڑھا۔ جمعہ پڑھ کے اس نے کہا میں نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے مسائل پوچھے، میں نے بتائے۔ اس ہماری گفتگو میں نا اس نے اسلامی بینکوں کا نام لیا۔ میں نے اس کو کہا اسلامی بینک نہیں ہوتے، آپ ان کو اسلامی مت کہیں۔ اس کو بھی غصہ آیا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ نے اسلامی بینک سے کاروبار کیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کاروبار کیا۔ کہتا میں نے کاروبار کیا ہے اسلامی بینک سے، مجھ سے انہوں نے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اسلامی بینک سودی کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کس بینک سے، اسلامی بینک سے کاروبار کیا اور کیا کاروبار کیا، اور آپ کا 1 روپیہ بھی انہوں نے سود کا نہیں لیا، بتائیں گے مجھے؟ جو اس نے بتایا وہ سن لے میرے بھائیوں۔ اس نے کہا میری ذاتی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے کراچی میں مالک ہوں اس کا، ٹیکسٹائل کی فیکٹری کا مالک ہوں، میری ذاتی فیکٹری ہے۔ میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میری فیکٹری بند ہو گئی، میرے پاس فیکٹری چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر سے رابطہ کیا، مفتی صاحب سے۔ اس نے کہا ہم اس کھڑکی سے اسلامی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین نہیں کرتے، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کے ساتھ مزاربت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ دجل میں آپ کو بتا رہا ہوں، دجل کی میں مثال دے رہا ہوں میرے بھائیوں، کیسے دجل کیا ظالموں نے۔ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مزاربت کریں گے۔ کہتا میرا اور ان کا معاہدہ ہو گیا، جتنا میری فیکٹری چلانے کے لیے خام مال چاہیے تھا میں نے وہ خام مال ان کو بتایا، انہوں نے وہ سارا خام مال میری فیکٹری میں ڈال دیا۔ وہ جتنے لاکھ کا بنا، ہم نے یہ طے کر لیا کہ 3 سالوں میں یہ سارے پیسے منافع کے ساتھ اس ایک قسط اتنے کی اس حساب سے واپس کرنے۔ قسطیں بھی طے ہو گئی، 3 سال مدت بھی طے ہو گئی، اور میں نے فیکٹری چلا دی۔ کہتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سننا میرے بھائیوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میری فیکٹری چلنے کے بعد وہ سارے کا سارا مال دوبارہ نقصان میں چلا گیا، ساری بیٹھ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ بینک والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مال دوبارہ ضائع ہو گیا، سارا نقصان ہو گیا اس کا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پر نہ کوئی دباؤ ڈالا، نہ کوئی پریشر ڈالا کسی قسم کا۔ جو 3 سالوں میں ہماری قسطیں طے ہوئی تھی، جتنا انہوں نے جتنے لاکھ کا خام مال ڈالا تھا، میں نے 3 سالوں میں اتنے ہی پیسے واپس کیے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہ انہوں نے مانگا نہ میں نے دیا۔ جب اس نے یہ کہا نا، میں نے کہا بھائی جان اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ نے 100% یہ سود دیا ان کو، بینک کو۔ آپ کو پتہ ہے مزاربت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مزاربت کیا ہے؟ مزاربت یہ ہوتی ہے، آپ بھی سن لیں، ایک بندہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا کاروبار کرتا ہے، یہ دونوں ہی انویسٹر، سلیپنگ پارٹنر اور کام کرنے والا، یہ دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اس کاروبار سے جتنا منافع آئے گا
اس ریشو پر ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. وہ 50-50 بھی ہو سکتا ہے, وہ 60-40 بھی ہو سکتا ہے, وہ 30-70 بھی ہو سکتا ہے, وہ 20-80 بھی ہو سکتا ہے. جس ریشو پر متفق ہو جائیں وہ تقسیم کر لیں. جب منافع آئے گا تو اس ریشو پر جو ان کا طے شدہ ہے تقسیم ہو جائے گا. اور کاروباروں میں نفع بھی آتے رہتے ہیں, نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو انویسٹر کے پیسے گئے اور محنت کرنے والے کی محنت گئی. میں نے کہا تیرے ساتھ انہوں نے کی تھی مزاربت, اب پیسے سارے بینکیں ضائع ہوئے تھے, تیری محنت ضائع ہوئی تھی, ان کا تو 1 روپیہ بھی نہیں بنتا تھا. جو 3 سالوں میں تو نے سارے پیسے واپس کیے, یہ 100% سود دیا ان کو اور انہوں نے سود لیا تجھ سے. تو اس کو اسلامی کاروبار کہتا ہے؟ اگر یہ مزاربت تھی, ان کا 1 پیسہ نہیں بنتا تھا, اگر انہوں نے پیسے واپس لیے تو اس کا صاف مطلب ہے انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ قرض. انہوں نے آپ کو کیا دیے؟ قرض. اور نقصان ہو گیا آپ کا, انہوں نے اپنا سارا قرض کیا لے لیا. اگر نقصان نہ ہوتا تو انہوں نے قرض بھی واپس لینا تھا اور منافع بھی لینا تھا, اور یہ سود تھا. یہ تو سود ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ تھی, مجھے دھوکہ دیا اس نے, مجھے تو اب سمجھ آیا کہ یہ مزاربت. چلو اس بندے کو نہیں پتا تھا, وہ شریعہ ایڈوائزر کو بھی پتا تھا کہ نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں اس بندے کے ساتھ؟ ہاں پتا تھا. انہوں نے ہفتے والے دن ہیلا کرنے والوں کا طریقہ اختیار کر کے حلال کر دیا ہر سود کو, تحریف کر دی اصطلاحات میں. اللہ کی قسم ساری اسلامی اصطلاحات بدل کر سود کے سانچے میں ڈال دیا ان اصطلاحات کو, اور نام رکھ دیا اسلامی بینک. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو کہا بینک ہو اور اسلامی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے, بدکاری کا اڈا کھول کر اوپر بڑا اچھا خوبصورت سائن بورڈ لگا دیتا ہے, مستقیم اسلامک ملاپ سینٹر. اندر مفتی صاحب کو بھی بٹھا دیتا ہے 3 لاکھ تنخواہ دے کر. دیانتداری سے بتائیے جو کاروبار ہوگا اس ملاپ سینٹر میں اندر حلال ہو جائے گا نا؟ اسلامک لکھا ہوا ہے اوپر, اندر مفتی صاحب بھی بیٹھے, حلال نہیں ہوگا؟ جس طرح زنا اسلامی نہیں ہو سکتا, اس طرح بینک بھی اسلامی. یہ سب دجل ہے. دشمن نے کہاں پہنچایا ہمیں؟ توجہ کرنا میرے بھائیوں, اللہ کے لیے توجہ کرنا. کہاں پہنچایا ہمیں؟ میں یہ حلال و حرام کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ تو مثالوں میں آ گئی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا تھا سود کو, اور پوری مسلمان امت نے کیا مان لیا؟ حلال. اب حکومتوں کو دیکھ لو, وہ کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے, جولیاں پھیلائی ہوئی, کبھی ورلڈ بینک کی دہلیز پر, کبھی سلامتی کونسل کے چوکھٹ پر, کبھی امریکہ بدماش کے قدموں میں, کبھی IMF کے بھیڑیوں کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے. ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو. وہ IMF والے غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں ان سے, اور جب یہ غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں مان لیتے ہیں, وہ سود پر ڈالروں کی ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں, اور یہ بندر کی طرح ٹپوسڑیاں مارتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں قوم مبارک ہو, ایک قسط ملنے کا وعدہ ہو گیا, مبارک ہو. یہ حرام سمجھ کے مبارکباد دے رہے ہیں. سب نے حلال مانا ہوا ہے. رب نے حرام کیا, ہم نے حلال مانا. رب کی حرام کردہ چیز کو جس کے کہنے پر حلال مانا, اور میرے محترم بھائیوں, کیا ہم نے اس کو رب بنا دیا کہ نہیں؟ اس کی عبادت ہو گئی کہ نہیں؟ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شرک صرف یا علی مدد کہنے کا نام نہیں ہے, یا غوث العظم المدد کا نام نہیں ہے صرف شرک. کسی قبر پر سجدہ یا نظر نیاز چڑھانے کا نام صرف شرک نہیں ہے. جس طرح وہ شرک ہے, اسی طرح رب کی حرام کردہ چیز کو کسی کے کہنے پر حلال مان لینا اتنا بڑا شرک ہے جتنا بڑا شرک وہ ہے. اور اگر ہم سے ہو جائے شرک, دیانتداری سے بتائیے, جو ہاتھ میں نے کہا دشمن نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا اور ہمیں احساس نہیں, ہم سے شرک ہو گیا تو ہمارے روزے, نمازیں, قیام, تلاوتیں, صدقات و خیرات, میری تبلیغ, میرا جہاد, میری مسجد, میرا مدرسہ میرے کام آئے گا؟ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا تھا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے محمد, آپ کی طرف بھی پہلے رسولوں کو بھی وحی کی, اگر آپ سے شرک ہو گیا ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. رسول اللہ سے ہو جائے شرک, ان کے سارے عمل ضائع. مجھ سے شرک ہو جائے تو میری نیکیاں کام آئیں گی؟
چیز کیا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ اور اللہ نے کہا قرآن میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو کیا کر دیا ہے؟ یہ شرک ہو رہا ہے ہم سے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم تو جنت کو حرام کر رہے ہیں یا جہنم سے آزادی پا رہے ہیں؟ ہم اپنے خیال میں جہنم سے آزادیاں پا رہے ہیں رمضان میں، لیکن دشمن نے ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہم اپنی ساری نیکیاں بھی برباد کر رہے ہیں، جنت بھی اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہم سے کروایا کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے ہم سے۔ یار اتنا بڑا ہاتھ کسی سے ہوا ہو اس کو احساس تک نہ ہو، دکھ اس بات پر ہے، ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ جو بغیر توبہ کے مر گیا شرک کر کے، نہ معاف ہوگا نہ جنت میں کبھی جائے گا، جنت حرام ہے رب نے اس پر کر دی، اور کوئی نیکی اس کی بچے گی۔ اور ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ یہ کروایا ہے، ہمارے ان بینکوں کے مفتیوں نے سہولت کاری کی، ہمارے حکمرانوں نے کیا کی؟ سہولت کاری۔ یہ جو جبری انشورنس مسلط کر دی مسلمانوں پر، یہ سہولت کاری ہے دشمن کی۔ انہوں نے اپنے ڈالروں کو پکا کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی ماہانہ تنخواہ کو پکا کرنے کے لیے ہمارے ایمانوں کا سودا کر لیا، اور ہمیں نہیں پتا ہوا ہمارا ایمان کا، ہمارے عقیدے کا سودا ہو چکا ہے، اور ہم شرک میں اتر کر شرک میں کھڑے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، حل کیا ہے؟ کئی پوچھتے ہیں آپ نے یہ تو بتا دیا یہ سارا سود ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر بینکوں میں یہ سارا کچھ بینک کر رہے ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ سنیے گا، 2-4 لفظوں میں بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں پروردگار آپ سب کو اربوں روپے دے دے، کہہ دو آمین۔ یہ اربوں روپے دنیا کی دولت کوئی بری شے اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ فضل ہے رب کا فضل ہے۔ اللہ آپ کو اربوں روپے دے دے، جب آپ کے پاس رب کی دی ہوئی اتنی دولت آ جائے تو رب یہ نہیں کہتا کہ اس کو تجوری میں بھر اور اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جا۔ جمع کر کے سانپ بن کر بیٹھنے کے لیے رب دولت کسی کو کس لیے دیتا ہے؟ اس کو انویسٹ کرو معاشرے میں۔ کیا کرو؟ انویسٹ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ساری اللہ کی راہ میں، تو انویسٹ کرو معاشرے میں۔ کیسے انویسٹ کرو؟ آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اربوں روپے ہیں آپ کے پاس، اور میرے بھائیوں آپ اس کے لاہور میں بڑے بڑے پلازے بنانے شروع کر دیں۔ کیا کر دیں؟ پلازے کھڑے کرنا شروع کر دیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، جب آپ پلازہ بنانا شروع کریں گے اپنی دولت سے تو پیسے ضائع ہوں گے یا محفوظ ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ کم ہو جائیں گے یا بڑھیں گے؟ بڑھیں گے۔ اور جب آپ پلازہ بنانا شروع کرو گے ہزاروں گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے، ہزاروں بے روزگاروں کو آپ کی دولت پر روزگار مل جائے گا، ہزاروں خاندان روزگار کے اوپر آ جائیں گے، پیسہ آپ کا محفوظ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بے روزگاری ختم ہو رہی ہے۔ اور جب پلازے کھڑے ہو جائیں گے مہنگائی بھی نیچے آئے گی کہ نہیں؟ وہ جو اللہ کا فطری قانون ہے رسد اور طلب کا، جس چیز کی رسد زیادہ ہو طلب کم ہو جائے اس کا ریٹ قدرتی طور پر نیچے آ جاتا ہے، فطرت بنائی ہے رب نے۔ اب دکانیں زیادہ ہو جائیں گی تو دکانوں کا کرایہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ جب کرایہ کم ہوگا تو ہر چیز پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پوری قوم کو سہولت ملے گی، آسانی ملے گی، پیسے آپ کے لگے۔ اس لیے رب نے دولت دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ بینک، اور اگر آپ بینک میں رکھیں گے یہ پیسے، او میرے بھائیوں بینک میں رکھو گے تو بینک والے گورنمنٹوں کو اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو سود پر دیں گے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، الو بنانے کے لیے 2-4 بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ جو جاتا ہے سمجھدار اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہماری بلڈنگ ہے، ہم اس پر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جو 1-2 کام لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، دھوکہ دینے، دجل کے طور پر انہوں نے رکھے ہوئے دکھانے کے لیے، اصل وہ سودی کاروبار کرتے ہیں 100%۔ اور سود میں جو چند گرگ ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور محنت کش اللہ کی قسم پستا چلا جاتا ہے۔
پستا ہی چلا جاتا ہے، چند لوگ امیر سے امیر تک، باقی پوری قوم غریب سے غریب تر. یہ سود کا نتیجہ ہے. اور ہمیں ہمارے دشمن نے اس سود کی راہ پر چلا کر شرک کی دلدل میں دھکیل دی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر آیتیں اترنے کے بعد. ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی سودی کاروبار نہیں ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی سودی کاروبار نہیں ہوا. امیر معاویہ کی 19 سالہ دور حکومت میں پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، نہ کوئی بینک تھا، نہ کوئی سودی لین دین تھا. اللہ کی قسم سارے مسلمانوں کا پوری دنیا میں تجارت کا کاروبار چلتا تھا. کیسے چلتا تھا؟ کوئی بینک نہیں تھا وہاں پر، سارا سسٹم چل رہا تھا اور بڑا اچھا کامیاب چل رہا تھا. اگر اس وقت چل سکتا ہے ساری دنیا میں تو یہ چھوٹی چھوٹی ملکیوں میں کیوں نہیں چل سکتا یار؟ بس میں آپ سے منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دشمن کی چال کو سمجھیے. ہم نہیں سمجھ رہے. دشمن کی چال کو سمجھیے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنی نیکیوں اور اعمال کی حفاظت کیجیے، مت ضائع کیجیے اپنے اعمال کو، مت دنیا کے ہوس ہرس میں اپنے عقیدے کو مت قربان کیجیے، اپنی توحید کو. ان بینکوں سے مکمل بائیکاٹ کر دیں. یہ جو ہے نا انشورنس کمپنیاں مکمل بائیکاٹ کریں. جو ان میں ملازمت کر رہے ہیں ریزائن دیں، چھوڑیں، توبہ کر لیں. جو ہو گیا پہلے رب معاف کر دے گا. اور بینک کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک رکھیں، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہ رکھیں ان سے. کس حد تک؟ ٹرانزیکشن ایک حقیقی مجبوری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں. صرف ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن کا مطلب ہے آپ گورنمنٹ کے سرکاری ملازم ہیں، آپ کی سیلری، آپ کی پینشن بینک میں آتی ہے، آپ اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں گے، آپ اپنی سیلری اور پینشن نہیں لے سکتے. آپ بین الاقوامی تجارت کر رہے ہیں، آپ اپنی ملک کی پروڈکٹ باہر بیچتے ہیں، باہر کی پروڈکٹ اپنی قوم کے لیے لاتے ہیں. آپ بینک اکاؤنٹ کے بغیر یہ کام نہیں چلا سکتے. کھولیں اکاؤنٹ. آپ نیشنل تاجر ہیں، لاہور میں آپ نے فیکٹری بنائی ہے، اپنی فیکٹری کی پروڈکٹ پاکستان کے سارے شہروں میں ملٹی کر دیتے ہیں. اگرائی کے لیے جانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اکاؤنٹ نمبر ان کو دے دیں. جو ہی آپ کی سیلری، آپ کی پینشن، آپ کے کاروباری پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں، فوری طور پر ان کو وہاں سے کیا کر لیں، اٹھا لیں. بینک کو سود کے لیے استعمال کا موقع نہ دیں. اس حد تک اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ رب کے اس فرمان کے تحت آئے گا، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر بچ جائیں گے آپ. باقی پیسے بینکوں میں جمع کرنے کے لیے مت رکھیں میرے بھائیو، جمع کرنے کے لیے مت رکھیں. ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسے رکھیں گے نا اپنے، وہ بینک 100% سود پر استعمال کرے گا. اس کا جتنا سود آئے گا، یہ رب کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے والے ہمارے پیسے پر اپنے یہ محاذ گرمائیں گے اور ان کو آباد کریں گے اور گلشڑے اڑائیں گے. ہم 100% ان اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذوں میں ان کا تعاون کریں گے. پیسے وہاں رکھ کر گھر میں رکھیں، پیسے کاروبار میں لگائیں. اگر اللہ نے میرے پیسوں کا نقصان نہیں نہ لکھا ہوا، اللہ کی قسم کوئی دشمن لوٹ اور رب نے لکھا ہوا ہے تو کوئی بینک کوئی بینک نہیں بچا سکتا. رب پر یقین رکھیں، ان پر چھوڑیں. رکھنا بینک میں کوئی مجبوری نہیں. ہم ہر گھر میں عزت ہوتی ہے، عزت کے ڈاکو بھی دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ وہ اپنی عزت بینک میں جمع کروا دے. عزت پیسے سے کھرب گنا زیادہ قیمتی ہے. ہر بندہ اپنی عزت کی گھر میں حفاظت کرتا ہے. وہ مجبوری نہیں ہے تو چند ٹکوں کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. صرف اکاؤنٹ کو ٹرانزیکشن کی حد تک رکھیں، اس سے زیادہ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں. توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اپنے بچوں کو یہ انشورنس کمپنیوں کی نوکریوں سے ہٹوا دیں. انشاءاللہ جو روزی رب نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے اس کا ایک لقمہ بھی آپ کی اور آپ کے بچوں کی روزی کا کم نہیں ہوگا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے سے. ان کو اپنے مکان، اپنی دکانیں کرائے پر دینا بھی کیا کر دیں، بند کر دیں. اللہ کی قسم اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ سود لینا اور دینا. ان کو کرائے پر دینا اپنے مکانات اور اپنی دکانیں. ان اسٹیٹ لائف کو، بینکوں کو کرائے پر مت دیں. توبہ کریں ان کاموں سے جو ہو چکا ہے.
معافی مانگے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ ذکر کیا ہے، میں نے کہا کہ کچھ حکومتوں نے، مسلم حکومتوں نے جبری کیا ہوا ہے، اور میرے بھائیو جہاں جبر ہوگا نا وہاں آپ پکڑے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک بچ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، اور جب مجبور ہو جائیں گے پھر اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر طرح کے ملازمین کا بینک سے تنخواہ وصول کرنا حلال ہے، حلال ہے بھائی، آپ اپنی مزدوری لیں، آپ حلال کام کرتے ہیں، حلال کام کی مزدوری آپ کا حق ہے، وہ مزدوری آپ لے سکتے ہیں، بینک کے ذریعے آتی ہے تو بینک سے لیں، لیکن بینک میں پیسے پڑے نہ رہنے دیں، چھوڑے نہ اس میں، جو ہی آپ کی سیلری آئے اسی دن اٹھا لیں وہاں سے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔